سیدی اعلیٰ حضرت نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بڑا خوبصورت شعر کہا۔ اس شعر کا پس منظر یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا۔ اب 14 سال حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کی رفاقت میں رہی ہیں۔ جس دور میں جن دنوں میں بدر کی لڑائی ہوئی، حضرت رقیہ علیل تھیں، بیمار تھیں، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو اجازت دی کہ آپ ان کی تیمارداری کریں۔ بدر میں حاضر نہیں ہوئے حضرت رقیہ کی وجہ سے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کا شمار بدری صحابہ میں کیا۔ اچھا، پھر بعد میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم کے ساتھ، اپنی دوسری شہزادی کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح فرما دیا۔ بلکہ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جبریل آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جس مہر پر رقیہ کا نکاح کیا تھا اسی مہر پر ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیں۔ یعنی اس نکاح کا حکم بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ اب یہ حضرت عثمان غنی کی خصوصیت ہے۔ خصوصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی خوبی، ایسا وصف جو کسی اور میں نہیں ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ کسی نبی کے صحابی کو یہ شرف نہیں ملا کہ اس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کی 2 شہزادیاں آئی ہوں۔ کسی نبی کے صحابی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کا۔ امام بہقی لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ ذو النورین، 2 نوروں والا۔ حضور علیہ السلام نور ہے نا، اور حضور کا سارا گھرانہ نور ہے۔ حضور کے خاندان کا ہر فرد نور ہے۔ تو حضرت رقیہ نور، حضرت ام کلثوم نور، تو دونوں بن گئی نورین۔ اور ذو کا مطلب والا، ذو النورین، حضرت عثمان 2 نوروں والے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا شعر لکھا۔ آپ یہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، تو اس پورے کلام میں نعتیہ غزل میں نور کا ذکر ہے نا، تو حضرت عثمان غنی کا ذکر بھی کیا۔ آپ لکھتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ حضور نور کی سرکار ہیں اور عثمان غنی کو 2 شالہ ملا ہے۔ رقیہ بھی ملی ہیں، بعد میں ام کلثوم بھی ملی ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یا عثمان، آپ کو مبارک ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ حضرت رقیہ بھی نور ہیں، حضرت ام کلثوم بھی نور ہیں۔ صرف یہی نہیں، حضور کے گھر کا ہر فرد نور ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور
کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت ام کلثوم کا جب انتقال ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے عثمان میری کوئی اور بھی شہزادی ہوتی تو وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر، کتنا اونچا رتبہ ہے، کتنی شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کیا کرتے، ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے۔ صحابہ کو دیکھتے نا، غریب صحابہ تو برداشت نہیں ہوتا، ملول ہو جاتے۔ صحابہ آپ جانتے ہوں گے کہ صفہ والے صحابہ مشہور ہے کہ 70 ہیں یا 72 ہیں، ایسے نہیں تھے، وہ 400 تک تعداد گئی ہے، لیکن عام طور پر وہاں پر اس چبوترا پر 70-72 افراد ہوتے تھے۔ اچھا، ان کی غربت کا کیا عالم تھا؟ ایک چادر باندھی ہوئی ہے بدن پر، 70 بمشکل ڈھانپا جا رہا ہے، گھٹنوں کو چھپاتے ہیں تو اوپر سے پیٹ آدھے سے زیادہ ننگا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اوپر سے کور کرنے لگتے ہیں تو گھٹنے ننگے ہو جاتے ہیں۔ یہ عالم تھا صحابہ کرام کا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ سب کچھ کر سکتے تھے ذریعہ معاش کے لیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتوں کی لذت ایسی نرالی تھی، اور حضور کے علم و حکمت کے موتیوں کے اتنے قدردان تھے یہ کہ سب کچھ چھوڑ کر حضور کی راہوں میں آنکھیں بچھا کے بیٹھے رہتے تھے کہ جیسے ہی حضور آئیں، حضور کچھ ارشاد فرمائیں، حکمت کے موتی لٹائیں، ہم آگے بڑھ کر چن لیں۔ تو حضرت عثمان غنی دیکھا کرتے، دیکھ کر پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سامان تجارت آیا، بڑے بڑے تاجروں نے ریٹ لگایا اور حضرت عثمان غنی نے سب سے زیادہ ریٹ لگا کر خرید لیا۔ اب اونٹ سارے حضرت عثمان غنی کے، اب اور تاجر آگئے، چھوٹے وپاری آگئے، جی ہمیں سیل کر دیں، ایک اونٹ ہمیں اتنے میں دے دیں، ہمیں اتنے میں دے دیں۔ کئی کئی گنا کی آفریں دی گئیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہا ہے۔ وہ اس سے زیادہ کون تمہیں دے رہا؟ کہا دے رہا میرا مولا دے رہا ہے، میرے مولا کا وعدہ اس سے بھی بڑا ہے، لہٰذا میں اپنے غریب صحابہ پر خرچ کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غریب صحابہ پر۔ ایک دفعہ حضرت طلحہ نے حضرت عثمان سے 50,000 درہم قرض لیا۔ 50,000 درہم قرض دینا بھی صدقہ ہے۔ قرض دینا، ایک معین مدت کے لیے پیسے دینا کہ اس مدت کے بعد واپس کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب 50,000 درہم اس کو دیا قرض، جب واپس لوٹانے کے لیے آئے تو آپ نے کہا طلحہ تم مروت میں بہت اچھے ہو، اس وجہ سے تم یہ رکھ لو، مجھے حاجت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت عطا فرمائی، بار بار حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ بھئی اسرت ہے، بڑی غربت کا زمانہ ہے، تو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالو۔ صحابہ نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، لیکن دور کا سفر تھا، بڑی دور جانا تھا، غربت بھی بہت زیادہ تھی۔ حضرت عثمان غنی حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ ساز و سامان سمیت قبول فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میری طرف سے 200 اونٹ ساز و سامان سمیت قبول فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا، عرض کیا رسول اللہ 300 اونٹ ساز و سامان سمیت قبول فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام ممبر پر خوش ہو گئے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ السلام خوشی سے مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عمر اے عثمان آج کے بعد تو جو چاہے کر، تو جنتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے
اس کے علاوہ 1000 دینار پیش کیے، دینار یا درہم۔ سرکار کریم اسلام ان دیناروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور خوش ہو کر کہہ رہے ہیں عثمان اب تو جو چاہے کر، تو جنتی ہے۔ اس کی تشریح محدثین نے کی ہے، انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے انہیں معاذ اللہ ناجائز اور برا کام کرنے کی چھوٹ نہیں دی۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو مرضی برا کام کر، بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ میرا عثمان آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو جنتی ہونے کے خلاف ہوتا ہے۔ کنواں تھا ایک ہی اور اس کا پانی میٹھا تھا، یہودی اس کے پیسے لیتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کیا بھائی کوئی ہے جو اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں بدلے میں جنت کا کنواں دے دوں گا، میں اس کے بدلے میں اس کو جنت کا کنواں دے دوں گا۔ اب جنت کا کنواں دینے کا مطلب یہ تو نہیں کہ صرف کنواں ملے گا، جنت کی زمین ملے گی اس کو، وہ جنتی ہو جائے گا۔ اب کوئی بھی نہیں تھا جو اتنا خرچ کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا کہ حضور اسلام نے فلاں وقت یہ اعلان کیا تھا، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے ایسے ایسے اعلان کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں اعلان کیا۔ یا رسول اللہ وہ آفر میرے لیے بھی ہے، اگر میں لے کر خرچ کر دوں، مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیرے لیے بھی ہے۔ اچھا تاجر تو تھے، یہودی کے پاس گئے، اس کو کہنے سیل کرو، کہنے کہا نہیں میں نہیں بیچتا۔ قیمت لگائی زیادہ زیادہ، اس نے کہا نہیں بیچتا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ایسا کرو آدھا بیچ دو، آدھا تم رکھ لو۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، جو کہنے لگا چلو آدھا میں بیچ دیتا ہوں۔ اب آدھے کی دو صورتیں بنتی تھی، یا تو ایک طرف سے یہ نکالتے اور دوسری طرف سے وہ نکالتے، اور یا ایک صورت یہ تھی کہ ایک دن حضرت عثمان اپنے حصے کا پانی نکالتے، ایک دن وہ نکالتا۔ اب حضرت عثمان غنی کا جو حصہ تھا وہ سب کے لیے فری کر دیا، مسلمان بھی پیو، عیسائی بھی پیو، یہودی بھی پیو، سارے پیو۔ یہ در مصطفیٰ ہے، یہ حضور کا لنگر ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خیلی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ میں مدینہ طیبہ میں تھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، مجھے ایک ساتھی کا فون آیا، اس نے کہا جی اسپیکر کھولیں گے؟ میں نے کہا کھولتا۔ اس نے یہی نعت پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ، نعت بچپن سے سنتے آتی، لیکن حضور کے قدموں میں بیٹھ کر سننے کا وہ لطف آیا کہ بس کیا کہوں۔ یہ دربار رسالت ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں، ملتا ہے بن مانگے، ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں۔ اور بریلی کے تاجدار نے کتنی پیاری بات کہی، لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، یہاں نہیں مانگیں گے تو اور کہاں مانگیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، ہم یہاں مانگیں گے مانگتے رہیں گے اور ہمیں پتہ ہے جو مانگیں گے مل جائے گا، کیونکہ یہاں پر لا نہیں ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں، انکار ہے ہی نہیں یہاں پر، اور نہ ہی اگر کی حاجت ہے کہ اگر تو ایسے کرتا تو میں دیتا، اور اگر تو فلاں وقت آتا تو میرے پاس تھا، اگر مگر بھی نہیں ہے اور لا بھی نہیں ہے۔
مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار ہم گنواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بر کی ہے۔ سرکار ہم گنوار لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا، بس اتنا پتا کہ آپ سے بھیک مانگنی اور آپ نے دے دینا ہے۔ سرکار ہم گنواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ ایسی تو نہیں آئے، آپ نے بلایا تو آئے، حضور ایسے ہی نہیں آ گئے، ہمیں بلایا گیا، ہمیں کہا گیا جاؤ کا کہا گیا ہے کہ جاؤ در مصطفیٰ پر، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جب بلایا ہے پھر آئے ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ بلا کر ہمیں دھتکار دیں؟ ایسے تو نہیں ہوگا نا، حضور کرم فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ کلام اعلیٰ حضرت کا مزہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر بڑا آتا ہے۔ میں اکثر ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں جب مدینہ طیبہ جائیں تلاوت بھی کریں، درود و سلام بھی پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، لیکن حضور کی بارگاہ کی حاضری کے جو خاص اشعار ہیں نا سیدی اعلیٰ حضرت، وہ ضرور پڑھیں، اور وہاں بیٹھ کر کہیں کہ پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نا مقبول ہر بازار ہم، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور۔ مواجہ پر جا کے صرف یہی شعر پڑھ دو، خدا کی قسم مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم، بس یہی ایک شعر یاد کر لو، خدا کی قسم مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر یہی ایک شعر پڑھ دو نا، دل کی کیفیت بھی بن جائے گی اور کرم بھی ہو جائے گا۔ اپنی رحمت کی طرف دیکھیں حضور، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی نے آدھا کنواں جو وقف کیا تو کافروں کو بھی یہودیوں کو بھی سب کو اجازت دے دی، لو موج کرو، پانی پیو اس میں سے۔ اب اس کا پانی بکنا بند ہو گیا، اس نے کہا جی باقی بھی آپ خرید لیں، باقی بھی اس نے سیل کر دیا۔ حضرت عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ سارا کنواں خرید لیا ہے اور آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، اس کو وقف فرما دیں۔ اب حضور علیہ السلام نے پھر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تبوک کے موقع پر بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور جب کنواں وقف ہوا اس وقت بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بلکہ جنگ تبوک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جنگ تبوک کا سارا اہتمام ہی آپ نے کیا، جتنا مجموعی خرچ تھا تقریباً سارا اہتمام آپ نے کیا، حصہ ڈالا صحابہ نے لیکن اہتمام سارا آپ نے کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو مجہز جیش العسرہ کہا جاتا ہے کہ وہ عسرت والا معرکہ جس میں غربت تھی یعنی تبوک، اس کا اہتمام کرنے والے سیدنا عثمان غنی ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بار بار جنت کی بشارت دی، بار بار کہا، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو کم از کم 3 بار حضور نے جنت کی بشارت دی، کم از کم 3 بار۔ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، تو سب سے زیادہ جنت کی بشارتیں حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوئیں۔ اس کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ کسی قبر کے پاس سے گزریں تو آنسو رکتے نہیں ہیں، آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ ایک قبر پر بیٹھے رو رہے تھے، آنسوں سے داڑھی بھیگ گئی۔ کسی نے کہا حضور یہ کون ہے، کس کی قبر ہے؟ کہا پتہ نہیں، دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا نا کہ کسی بہت پیارے کی قبر ہے جہاں بیٹھ کر اتنا رویا جا رہا۔ حضور کس کی قبر؟ کا مجھے نہیں پتا۔ تو پھر آپ کیوں یہاں پر رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ قبر ہے۔ اس قبر کو دیکھ کر مجھے حضور کا ارشاد یاد آ گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ آخرت کے کٹھن مراحل میں سے سب سے مشکل مرحلہ قبر کا ہے. سب سے مشکل مرحلہ قبر کا ہے. جو یہاں سے چھوٹ گیا آگے بھی چھوٹ جائے گا, جو یہاں پھنس گیا آگے بھی پھنس جائے گا. یہ بڑی اہم بات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ, ہمارے علماء وہ قبر کے سوالات کی تیاری پر بہت زور دیتے ہیں. نماز کا سوال قیامت کے دن ہوگا. نماز کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا معاذ اللہ, استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. 500 بار سے زیادہ حکم آیا, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن نماز کے اہم ترین حکم سے بھی بڑا حکم عقائد کے درست ہونے کا ہے. اور عقائد کے بارے میں سوالات قبر میں ہوں گے. قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کتنے روزے رکھے, نمازیں کتنی پڑھی, تلاوت کتنی کی, راہ خدا میں کیا خرچ کیا, حج کیا تھا نہیں کیا تھا. یہ کوئی سوال قبر میں نہیں ہے. 3 سوال ہیں. مر ربک, تیرا رب کون ہے, عقیدے کے متعلق. ما دینک, تیرا دین کیا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ عقائد درست ہوں گے تو نمازیں بھی درست ہوں گی. یہ جو ایک تصور ہے نا کہ نماز ہی پڑھنی ہے, پڑھو تو صحیح جیسے بھی پڑھو, نہیں, ایسے نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملاوٹ شدہ مال قابل قبول نہیں ہے. وہاں دوئی تو قابل قبول ہے ہی نہیں, وہاں تو خالص شے چاہیے. توحید بھی خالص چاہیے, محبت بھی خالص چاہیے, نماز بھی خالص چاہیے. وہاں ملاوٹ نہیں چلے گی کہ جیسی پڑھتی ہے پڑھنے دو جی, جیسی بھی ہونی چاہیے. تو عقائد درست ہوں گے تو اگلا معاملہ ٹھیک ہوگا, نمازوں والا بھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا یہ عالم ہے. آج ہمیں کسی نے گارنٹی دی ہے؟ کسی نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہمیں, لیکن ہم مطمئن ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گارنٹی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کے حبیب امام الانبیاء. ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, کم از کم 3 بار ارشاد فرمایا عثمان تو جنتی ہے, عثمان تو جنتی ہے, عثمان تو جو چاہے کر تو جنتی ہے. اس کے باوجود قبر پر اتنا رو رہے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی اور ڈر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بھی خوف نصیب فرمائے. تواضع, سادگی. جیسے جیسے کچھ علاقے ہیں ہمارے جہاں پر مال و دولت اور اونچے عہدوں کے باوجود لوگوں میں تواضع اور سادگی ہے, لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی امارت, اس کے باوجود آپ کی طبیعت میں نہایت سادگی تھی. رات کے وقت اٹھتے, خادم تھے, غلام تھے, کسی کو کوئی کام نہیں کہتے تھے, اپنی تیاری نماز کے لیے خود کرتے تھے. اگر کہا جاتا کہ حضور یہ خادم بھی ہے, یہ غلام بھی ہے, اس کو آپ کہہ دیے کریں. فرمایا نہیں, میرا دل نہیں چاہتا میں کسی کی نیند میں خلل ڈالوں. یہ مزاج مبارک تھا آپ کا. تو کبھی ایسا بھی ہو جانا چاہیے کہ کوئی کام جو انسان خود کر سکتا ہو, ملازموں کے ہونے کے باوجود ان کی آسائش کو ملحوظ رکھتے ہوئے, ان کی نیند کا خیال رکھتے ہوئے بندہ خود بھی کام کر لیتا ہے تھوڑا سا. اور یہ ذہن میں رکھے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ادائیں وہی ہیں جو انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سیکھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیسا. وضو کیا اور مسکرا رہے ہیں, بلا وجہ مسکرا رہے ہیں. پوچھا حضرت اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے وضو کر کے؟ فرمایا اصل میں بات یہ ہے, ایک بار حضور نے وضو کیا تھا تو مسکرائے تھے, آج مجھے وہ حضور کی ادا یاد آ گئی ہے اس لیے مسکرا رہا ہوں. جب جنازہ کوئی گزرتا فوراً کھڑے ہو جاتے. آپ کیوں کھڑے ہو گئے جناب؟ اور میں نے حضور کو دیکھا تھا, جنازہ گزرا تھا, حضور کھڑے ہو گئے تھے. یہ محبت ہوتی ہے, یہ پیار ہوتا ہے, حضور کی اداؤں کو اپنا لیا جائے, یہ محبت ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. بڑے کارنامے سر انجام دیا آپ نے, بڑی خدمات سر انجام دی. ان میں ایک عظیم ترین آپ کی خدمت ہے کہ آپ جامع القرآن ہیں. ہم جب خطبہ سنتے ہیں, عید کا خطبہ, اس میں آپ یہ لفظ ضرور سنتے ہوں, مجہز جیش العسرہ, جامع القرآن,
کامل الحیاء والایمان، یہ سیدی اعلیٰ حضرت کے خطبہ میں یہ الفاظ ہیں۔ تو جامع القرآن اس طرح ہے کہ آپ کے دور خلافت تک قرآن کریم 7 قراتوں پر پڑھا جاتا تھا، 7 انداز تھے پڑھنے کے۔ والشمس وضحاها یہ ایک انداز ہے، والشمس وضحاها ہے یہ بھی ایک انداز ہے، اور یہ بھی غلط نہیں ہے۔ اس طرح 7 انداز تھے، 7 قراءتیں تھی قرآن کریم پڑھنے کی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں بھی 7 قراءتوں میں پڑھا جاتا تھا قرآن کریم، آپ نے منع نہیں کیا۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، حضرت عثمان غنی کی خدمات کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ایک اصول بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو پکڑا اور پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ یا رسول اللہ، یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا سناؤ، اس نے سنایا۔ آپ نے سن کر کہا نہیں، یہ غلط نہیں پڑھ رہا، یہ دوسری قرات ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے مختلف قراءتوں کی وجہ سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی قراءت سے منع نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے منع نہیں کیا، فاروق اعظم نے منع نہیں کیا، عثمان غنی نے منع کر دیا۔ آپ کے دور خلافت میں شکایات آئی، جی فلاں علاقہ میں اسلام پھیلا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، لیکن قرات کے اختلاف کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے، حالانکہ غلط کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، تو اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پورے بلاد اسلامیہ سے سارے قرآن کریم کے نسخے اکٹھے کر لیے، جتنے بھی قرآن کریم کی کتابی صورت میں نسخے تھے سارے منگوائے، اور ان کے کاغذوں کی روشنائی کو دھو دیا۔ وہاں کی پرنٹنگ تو قلم سے ہوتی تھی نا، پریس تو تھا نہیں اس دور میں، تو سارے کاغذوں کو دھو کر اب جب کاغذ صاف ہو گئے تو ان کو جلا دیا۔ ایک نسخہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے پاس تھا، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کا لکھا ہوا پڑا تھا، اس کو منگوایا، اس کو دیکھ کر ساری کاپیاں بنائیں اور پورے عالم اسلام میں تقسیم کروا دیں، اور حکم دیا کہ اب صرف اسی قراءت کے مطابق اس کو پڑھا جائے گا۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ وہی قراءت ہے جو حضرت عثمان غنی نے جس کو عام کیا تھا۔ یہ نسخہ چونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محفوظ تھا، اس وجہ سے اس پڑھنے کے انداز کو، اس سٹائل کو، اس قراءت کو روایت حفص کہا جاتا ہے۔ حضرت حفصہ کی طرف منسوب تھا نا، اس وجہ سے اس کو حفص کہا جاتا ہے۔ تو ہم قراءت حفص میں ہم پڑھتے ہیں، ہم ہی نہیں پوری دنیا میں مسلمان اسی قراءت میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک انداز پر متحد کر دینا، یہ کارنامہ سیدنا عثمان غنی کا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ اگر یہ کام نہ کرتے تو امت لڑتی رہتی، لوگ جھگڑتے رہتے، ایک دوسرے پر الزام ہی لگاتے رہتے، وہ کہتا تو غلط پڑھ رہا ہے، وہ کہتا تو غلط پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے قرآن کریم میں جو قراءتیں مختلف ہونے کی وجہ سے اختلاف تھا، اس کو آپ نے ختم فرمایا، اس وجہ سے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے اس عمل سے پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا ہم نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے، یا وہ کرنا جائز نہیں ہے، یا وہ کرنا درست نہیں ہے، یا ہمیں اس کی حاجت نہیں، یہ غلط اصول ہے۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کیا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جاتا، بلکہ تمام مسالک کے لوگ آپ کے اس عمل کی تحسین کرتے ہیں اور اس کو خوبیوں میں شمار کرتے ہیں، بلکہ آپ کی عظیم جو خوبیاں ہیں ان کے اندر اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بھی ہیں اور کامل الحیاء بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں یہ صفت جو ہے نا، اللہ ہمیں اس کی خیرات نصیب کر دے، بہت بڑی صفت ہے۔ کامل الحیاء کیسے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز تھے، اور پنڈلی مبارک تھوڑی سی ننگی تھی، پنڈلی گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک کا جو حصہ ہے اس کو پنڈلی کہا جاتا ہے۔
اب پنڈلی تھوڑی سی ننگی تھی. اب پنڈلی اگر ننگی ہو بھی جائے تو یہ منع نہیں ہے. مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک, یہ ننگا نہیں ہونا چاہیے. جو سوئمنگ کرتے ہیں یا گیمز کھیلتے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لیں, گھٹنے سے اوپر کا حصہ ننگا کرنا حرام ہے. گھٹنا یہ ستر میں نہیں ہے, گھٹنا اگر ننگا ہو جائے تو اس کی معافی ہے, لیکن ناف ننگی نہیں ہونی چاہیے. ناف ستر میں ہے اور گھٹنے تک جو ٹانگیں ہیں یہ بھی ستر کے اندر ہیں. تو گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ سارا ستر ہے, اس کا چھپانا ہر کسی سے یہ مرد کو فرض ہے سوائے اپنی زوجہ کے. تو یہ اگر نہیں چھپایا جائے گا تو یہ حرام ہے, اس کا سخت گناہ ہے. دکھانا بھی حرام ہے اور دیکھنا بھی حرام ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پنڈلی مبارک تھوڑی سی ننگی تھی, اس میں کوئی حرج بھی نہیں. دروازے پہ دستک, پوچھا کون؟ جی ابو بکر. نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں آرام سے, پنڈلی ننگی ہے. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ, اجازت ہے. حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہو گئے, حضور اسی طرح بیٹھے ہوئے. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی, کون؟ عمر ہیں. اچھا ٹھیک ہے ان کو بھی اجازت دے دو, وہ بھی آ گئے. باتیں ہوتی رہیں, کچھ دیر گزری, پھر دستک ہوئی, کون؟ جی عثمان. وہ ٹھہر جاؤ, روکو اس کو. جلدی سے حضور نے کپڑا درست کیا, چلو اب آنے کی اجازت ہے. آ گئے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بیٹھے رہے, باتیں ہوتی رہیں, پھر چلے گئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے, عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے, عثمان آئے آپ نے جلدی سے پنڈلی کو ڈھانپ لیا, اس میں کیا خاص بات ہے؟ کتنا پیارا جواب میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا. حضور نے فرمایا اے عائشہ, جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں کیوں نہ کروں. اے عائشہ, جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حیا میں حضرت عثمان غنی کا مقام فرشتوں سے بھی زیادہ ہے, جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسا محبت کرنے والے, ایسے حیا کرنے والے, بعض روایت میں ہے آپ نے اپنا دایاں ہاتھ کبھی اپنے اعضاء کو نہیں لگایا, موضع استنجا پر نہیں کبھی لگایا, بڑی احتیاط کرتے تھے. کس نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اللہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے 1400 صحابہ عمرہ کی نیت سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو دیکھا آگے سے کفار نے جنگ کی تیاری کی ہوئی ہے, پوری لڑنے کی تیاری میں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ہم لڑنے کے لیے تھوڑا آئے, ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم لڑنا چاہتے بھی نہیں ہیں. حضرت عثمان غنی کو بھیجا, عثمان آپ جائیں, جا کر ان سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان چلے گئے. مشرکین مکہ کے ساتھ, مکہ کے سرداروں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, باتیں ہو رہی, گفت و شنید ہوئی. وہ کہنے لگے عثمان ہم اجازت نہیں دیں گے, تو ہمارا دوست ہے, تو ہمارا تاجر بھائی ہے, اکٹھے بزنس کیا, اتنا عرصہ کاروبار کیا ہے, تیری بات اور ہے, تو کر لے عمرہ, تو نے بھی تو احرام باندھا ہوا ہے, چلو تو عمرہ کر لے, پابندیوں سے آزاد ہو, تو تجھے ہم اجازت دیتے ہیں, تو ادھر آ بھی گیا ہے, تیرے نبی علیہ السلام کو یا تیرے دیگر ساتھیوں کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے, تو آپ کر لیں عمرہ. اب وہاں سے چلے تو عمرہ کی ارادہ سے ہی تھے نا, طواف کے لیے, صفا مروہ کی صحیح کے لیے پہنچ بھی گئے ہیں, اور حضور نے کو منع بھی نہیں کیا کہ آپ عمرہ کریں یا نہ کریں, کچھ ایسی بات بھی نہیں, تو کر سکتے تھے. لیکن کہنے لگے نہیں, اگر میرے مصطفیٰ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا. جب حضور نہیں طواف کریں گے تو میں نے کیا کرنا طواف کو, حضور صحیح نہیں کریں گے تو مجھے بھی صحیح کی کوئی حاجت نہیں ہے. بتا دیا, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. سیدی اعلیٰ تو فرماتے ہیں نا, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حکم فرمائیں طواف کرو تو طواف کرو، اجر و ثواب ہے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف نہ کریں اب طواف نہ کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب مکہ معظمہ یہاں پر کفر ہے، مسلمانوں کا جینا مشکل ہے، اب ایسے میں کوئی مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ معظمہ آئے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ حضور چھوڑ کر مدینہ منورہ جا چکے ہیں۔ اب سارے صحابہ مدینہ منورہ چلے گئے، تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم اصل الاصول حضور کی غلامی اور محبت ہے، اور حضور کی غلامی میں آ کر پھر مکہ معظمہ کی بھی فضیلتیں، مدینہ منورہ کی بھی فضیلتیں، بیت المقدس کی بھی فضیلتیں۔ تو آپ نے منع کر دیا، کہا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ اچھا، ایسے میں افواہ اڑ گئی، ٹائم زیادہ لگ گیا، افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی کو کفار نے شہید کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم عثمان کی شہادت کی صورت میں جہاد کریں گے، بدلہ لیں گے قتل عثمان کا ہم بدلہ لیں گے۔ کون کون ایسی حالت میں جب کہ جنگ کی تیاری نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، ہم عمرہ کے لیے نکلے ہوئے، احرام باندھے ہوئے ہیں، تو کون میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے کہ اگر ہمیں عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کرنی پڑی تو کون کون جنگ کرے گا؟ سارے صحابہ حاضر ہو گئے۔ ایک درخت ہے، اس کے نیچے بار بار حضور کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر صحابہ بیعت کر رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اب سارے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور بیعت رضوان والے صحابہ کا رتبہ بعد والے صحابہ سے زیادہ ہے۔ جنہوں نے بیعت رضوان کی ان کا رتبہ جنہوں نے نہیں کی ان سے بہت زیادہ ہے۔ اس صحابہ میں کیٹیگریاں بنی نا، اولین صحابہ، مہاجرین، پھر بدری صحابہ، پھر بیعت رضوان والے صحابہ، تو بیعت رضوان والے جو صحابہ ہیں نا ان کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ ان کی شان میں قرآن کریم کی آیت بھی نازل ہوئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے حبیب، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یبایعونک، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔ حضور کی بیعت کی نفی نہیں کی جا رہی، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کی بیعت کر رہے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان نہیں ہے یہاں پر، میں عثمان کو اس سعادت سے محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ اے صحابہ گواہ رہنا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان سے بیعت لے رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا رشک آیا عثمان پر، بڑا رشک آیا ہمیں عثمان پر کہ حضور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں بڑا رشک آیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے ہی اچھے لگے کہ حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کہہ رہے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر ان سے بیعت کر رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ تو حضور علیہ السلام کا حضرت عثمان کی اس طرح بیعت کرنا یہ بتاتا ہے کہ سرکار کو پتہ ہے کہ میرا عثمان حیات ہے۔ ظاہر ہے جو شہید ہو گیا اس کی بیعت تو نہیں ہے نا، حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ عثمان حیات ہے، لیکن بتا دیا کہ دیکھو عثمان کا قتل تو بہت بڑی بات ہے، عثمان کے قتل کی افواہ پر بھی امت مسلمہ کو چاہیے کہ کفر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کے صدقے سے، آپ کے ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کو باحیا زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ درود شریف 11 بار پڑھیں۔